ایک نیا اسکول آف تھاٹ جو پلانٹ کیا گیا ہمارے درمیان اور اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا، اور بہت ساری فورسز اس پروموشن میں انوالو، اور اس وقت جو دنیا کے حالات بن چکے ہیں جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے ہر پڑھا لکھا آدمی اس کو یہ امپریشن ملتا ہے کہ ظہور کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اب کسی وقت بھی زمانے کا امام ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ آلموسٹ وہ تمام سائن، وہ تمام نشانیاں، وہ تمام علامتیں آلموسٹ پوری ہو چکی۔ اور یہ جملہ جو ابھی ابھی میں نے مجلس میں کہا کئی حدیثوں میں بھی آیا، کون سا جملہ؟ کہ بس ایسا لگ رہا ہے کہ کسی وقت بھی امام آ سکتے ہیں۔ کئی حدیثوں میں جہاں ظہور امام کی نشانیاں بتائی گئیں تو وہاں آخر میں یہ جملہ آتا ہے کہ جب یہ اور یہ اور یہ اور یہ واقعہ پیش آ جائے تو بس یہ سمجھ لینا کہ یا صبح کو امام آ رہے ہیں یا شام کو امام آ رہے ہیں۔ آلموسٹ ان میں سے ہر نشانی ہم کو لگ رہا ہے کہ پوری ہو گئی، اور اسپیشلی جب آج ہم اسلامک ورلڈ کی حالت دیکھتے ہیں اور وہاں کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں، ہمارے یوتھ اور ینگسٹر کا آج کل بہت ہی یہ فیوریٹ قسم کا ٹاپک ہے۔ سوشل نیٹ ورکنگ کی جتنی بھی سائٹ ہیں سب پہ بہت زیادہ یہ ڈسکشن چلتا رہتا ہے، کوئی بادشاہ مر گیا، کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آ گیا، اور فوراً کوئی نہ کوئی وہ حدیث کا ریفرنس دیکھ کر یہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ بس اب امام آنے والے نہیں، بس آگے سمجھیے آلموسٹ۔ یہ سب سے بڑا فتنہ حدیث میں آیا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اگر کوئی ظہور امام کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ کو فکس کر دے، ساری نشانیاں پوری ہو جائیں پھر بھی امام نہیں آئیں گے، یعنی میں پاسبل، اور کوئی نشانی بھی پوری نہ ہو اور امام آ سکتے ہیں۔ امام یہ جو سائن آف ظہور ہیں یا ظہور کی نشانیاں، میں پھر ایک بار اس بات کو ریپیٹ کر دوں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں پوری دنیا کے اور اسپیشلی اسلامک ورلڈ کے، اس کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ ظہور بہت قریب آ گیا، لیکن ڈسپائٹ دیٹ، اس کے باوجود کبھی یہ نہ سمجھیے کہ بس امام کا ظہور بہت قریب ہے اتنا کہ بھائی یہ نشانیوں کے بعد امام کو آنا ہے، نہیں۔ ایک لفظ اس کے لیے روایتوں میں استعمال ہوتا ہے کہ ظہور امام میں بھی بدا ہو سکتا ہے، یعنی جیسے حکم شریعت کینسل ہو جاتا، بیت المقدس تھا پہلے قبلہ، پھر اس کو چینج کر کے کعبہ کیا گیا، اس طرح اس قسم کی چیزوں میں بھی اللہ چینج کر سکتا ہے۔ ایون، اب یہ ایون پہ غور کیجئے گا، ایون امام معصوم بھی آ کر یہ کہہ دیں کہ میرا بیٹا اس تاریخ کو آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا کہ امام معصوم یہ جملہ کہہ دیں، ہمیں ڈیٹ دے دیں، ہم کیا سمجھیں؟ بھئی مولا نے یہ کہہ دیا ہے، چھٹے امام نے یہ کہہ دیا، آٹھویں امام نے یہ کہہ دیا۔ کل رات کی میری مجلس، دنیا کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، امام کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ امام کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکل گیا تو یونیورس اپنے آپ کو چینج کر کے اس جملے کے حساب سے ایڈجسٹ ہوگی۔ اگر زندہ آدمی کو لے کے آئے اور امام نے کہا میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو وہ مر جائے گا، اور اگر شہزادی نے کہا کہ کپڑے درزی کے پاس سلنے گئے ہیں تو جنت کا رضوان بھی آئے گا، تو یہ نہیں کہے گا میں رضوان ہوں، یہی کہے گا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ مجمع کنفیوز ہے کہ درود پڑھا جائے کہ نہ پڑھا۔ ہاں اب لگا کہ واقعاً آج پرابلم کر رہا ہے۔ ہاں اسی طریقے سے آپ انوالو رہیے مجلس میں کہ پتہ چلے کہ ولایتی لوگوں کا مجمع ہے، ولایت کے ماننے والے، تو اب کائنات کو چینج ہونا پڑے گا۔ لیکن ایون امام بھی اگر آ کے کہہ دیں، امام سے میری مراد ہے پہلے 11 امام، مولا کہہ دیں چھٹے امام جب اپنے زمانے میں تھے اور وہ یہ کہہ دیں
یہ میں سپوز کر رہا ہوں ایک بات کہ اس ڈیٹ کو میرا بیٹا ظاہر ہونے والا ہے، لیکن یہ بالکل پاسبل ہے کہ امام کے ڈکلیریشن کے باوجود ظہور نہ ہو اور اللہ اس کو چینج کر دے. جیسے اب یہ بات ذرا توہین امام میں لگتی ہے کہ یہ امام کی شان میں گستاخی ہے، لیکن ظہور سے ہٹ کر باقی چیزوں میں آپ یہ روایتیں سنتے آئے ہیں اور ایکسپٹ کرتے آئے ہیں. بہت سی روایتیں آدمی سنتا ہے لیکن اس کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں لگ رہی. بہت سی روایتیں آدمی سنتا ہے اور جو محبت اہل بیت ہر مومن کے جینز میں یا ڈی این اے میں ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ روایت غلط. مگر یہ جو جملہ ابھی میں نے ظہور امام کے حوالے سے کہا کہ فرض کیجئے کہ آپ چھٹے امام کے زمانے میں ہوتے اور وہ کہتے کہ اس تاریخ کو میرا بیٹا ظاہر ہو رہا، ایون پھر بھی یہ ممکن تھا کہ امام نہیں آتے، جیسے روایتوں میں ہے. اور شاید ہماری مجلس کا آج کا مین سبجیکٹ یہ بننے والا ہے آگے چل کر، شاید موت. روایتوں میں ہے کہ نہیں ہے کہ امام نے کسی سے کہا کہ تمہاری یا تمہارے نیبر کی یا تمہارے فلاں فیملی ممبر کی موت اس دن ہو جائے گی، اور نہیں ہوئی. پتہ چلا کہ اس نے صدقہ دے دیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت اللہ نے لکھی تھی، لیکن موت ڈیلے کر دی اس صدقے کی وجہ سے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لیکن چونکہ یہ خود اپنی جگہ ایک فل فلیج الگ سبجیکٹ ہے، ادھر میں چلا گیا تو آج کا موضوع رہ جائے گا. یا جیسے اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس مجمع کے سامنے تو میں آرام سے کہہ دیتا ہوں، لیکن اگر محبان اہل بیت کا مجمع نہ ہو تو پھر اس کو سمجھانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن یہاں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تمہارے تقدیر میں اولاد نہیں، اور حسین نے کہا بیٹا دیا بیٹا دیا بیٹا دیا بیٹا دیا. کل کی مجلس کا ہمارا سبجیکٹ تھا کہ رسول بہرحال تمام ائمہ معصومین سے بھی زیادہ افضل ہیں، اصل ولایت ان کی ہے. وہ جو اصل ولایت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے، اور جو اسی کی فر ہے، جو اسی رسول کا بیٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے دے دیا تو وہ بیٹا ہو گیا. رسول کا اعلان. درود بھیجے محمد والے محمد کو. آگے بڑھتے ہیں. نعوذ باللہ رسول کا اسٹیٹس کم نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ رسول سردار ہیں ان تمام ائمہ کے بھی، لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول تک نے ایک چیز کا اعلان کر دیا یا ڈکلیئر کر دیا لیکن چینج ہو گئی وہ چیز. تو ظہور امام بہت ڈیلیکیٹ یا سینسیٹیو ایشو ہے. یہ فیس بک پر نوجوانوں کے کھیل کود کا کوئی مسئلہ نہیں کہ آج امام آ رہے ہیں، کل امام آ رہے ہیں، یہ نشانی پوری ہوئی تو امام آ رہے ہیں، فلاں جگہ یہ پولیٹیکل سچویشن ہو گئی تو امام آ رہے ہیں. بہت احتیاط کرنا، بہت احتیاط کرنا. ہلک المستعجلون و نجل المؤمنون. جلدی کرنے والے ہلاک ہوں گے. یہ خطبے کا ایک جملہ میں نے خالی اس لیے پڑھا کہ آج کا یہ اصل سبجیکٹ نہیں ہے. یہ خود بہت زیادہ ٹائم چاہیے اس کے لیے، اور کم از کم آج کے مجلس کا جو موضوع ہے وہ بالکل الگ ہے. لیکن آج رات کی وجہ سے اتنے 2-4 جملے 5 جملے میں نے کہہ دیے. جلدی کرنے والے ہلاک ہوں گے. ہر مومن کو ظہور امام میں جلدی کرنا ہے. ہماری دعا یہی ہوتی ہے اجل اللہ اجل اللہ اجل اللہ، العجل العجل العجل. مگر نجات انہی کو ملے گی جو صبر کریں گے ایمان کے ساتھ. یعنی اتنی جلدی نہیں کرنا ہے کہ کوئی فراڈ یا دھوکے باز دنیا کے حالات سے فائدہ اٹھا کے ہمیں مس گائیڈ کرے یا گمراہ کرے، جیسا اس سے پہلے ہسٹری میں ہو چکا. اور جہاں تک سائن آف ظہور کا تعلق ہے وہ ریپیٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وداؤٹ اینی سائن آف ظہور امام آ بھی سکتے ہیں. اب یہ ایک الگ موضوع بنے گا. تو آج کی رات مومن کو زمانے کے یعنی آج کی رات سے مطلب اسپیشلی آج یہ 15 اکتوبر کی رات نہیں بلکہ ہر شب جمعہ اسپیشلی مومن کو اس پر بیٹھ کے غور کرنا ہے کہ اپنے دل میں
زمانے کے امام کی معرفت بڑھائے، اور معرفت خالی امام کا نام یاد کرنے کا نام نہیں ہے، امام کا نام لے لیا معرفت ہو گئی، یہ ساری چیزیں سمجھے کہ سچا امام آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہم ویٹ ہی کرتے رہیں اور امام کا جہاد کمپلیٹ ہو جائے جس کے نتیجے میں ہم مارے جائیں، اور ایسا بھی نہ کریں کہ اتنی جلدی کریں کہ کوئی جھوٹا آ جائے اور ہم اس کو مان لیں۔ یعنی کوفے والوں کی طرح سے ہمیں اتنی جلدی نہیں کرنا ہے کہ ابن زیاد آیا تو لوگوں نے اسی کو مسلم سمجھ لیا تھا۔ معرفت، اب یہ آج کی رات دعا، آج کی رات معرفت۔